آج کے درس میں یہ بیان ہوگا کہ کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور کن چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، فاسد نہیں ہوتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں کل کا درس مختصر طور پر دہرا دیتا ہوں۔ کل کا درس کس بارے میں تھا؟ رمضان کا روزہ کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے نا؟ تو ہم نے جانا تھا کہ رمضان کا روزہ اس شخص پر واجب ہے جس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ اور عاقل ہو۔ ٹھیک ہے، روزہ اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ اور عاقل ہو۔ جو بالغ نہیں ہے، ابھی بچہ ہے، سن بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور والدین کے کہنے پر روزہ رکھا ہے تو والدین کو بھی ثواب ملے گا، اور والدین کو چاہیے کہ بچوں سے بھی روزہ رکھوائیں تاکہ تربیت ہو اور عادت پڑے اور عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ لیکن اگر بچوں پر روزہ رکھنا بھاری پڑے، مشقت ہو اور خطرہ ہو تو پھر زور زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ اور عاقل ہو، یعنی مجنون اور پاگل پر روزہ واجب نہیں ہے، اور کوئی بھی عبادت نماز بھی واجب نہیں ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، تو وہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں اس کے مال میں سے؟ ادا کی جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ ادا کی جائے گی کیونکہ زکوٰۃ مال میں فرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ مال اگر یتیم کا بھی ہے، مال اگر یتیم کا بھی ہے یا بچے کا بھی ہے یا پاگل کا بھی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے۔ البتہ نماز اور روزہ یہ سب کیا ہے؟ معاف ہے۔ تیسری شرط کیا تھی؟ وہ کیا ہو؟ مقیم ہو۔ روزہ اس مسلمان عاقل اور بالغ پر واجب ہے، فرض ہے، جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو مقیم ہو اور سفر کی حالت میں نہ ہو تو اس پر واجب ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، یعنی اس وقت روزہ واجب نہیں ہے، اسے اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ رمضان کے بعد آئندہ سال کا جو رمضان آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے جب چاہے اپنی سہولت کے مطابق قضا کرے۔ اور اگر مسافر چاہے روزہ رکھنا سفر کی حالت میں تو رکھ بھی سکتا ہے، اس کی مرضی۔ اگر اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، کوئی پرابلم نہیں تو رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر روزہ رکھنا مشکل ہے، مشقت ہے تو نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ چوتھی شرط کیا تھی؟ جی، صحت۔ ہاں، وہ شخص یعنی روزہ اس مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم پر واجب اور فرض ہے
جو قادر ہو روزہ رکھنے پر، جس کو روزہ رکھنے کی قدرت ہو، استطاعت ہو، طاقت ہو جسمانی اعتبار سے، تو روزہ اس پر واجب اور فرض ہے۔ اگر وہ عاجز ہے روزہ رکھنے سے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ کون عاجز ہوتا ہے روزہ رکھنے سے؟ جیسے کہ بہت بوڑھا شخص ہے یا بہت بوڑھی شخص ہے، سن رسیدہ شخص، مرد ہو یا عورت، وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے اور اتنی عمر کو وہ پہنچ چکا ہے یا پہنچ چکی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں بھی چونکہ وہ قضا نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور کون آئیں گے غیر قادر میں، عاجز میں؟ بیمار شخص، مریض۔ اور مریض اور بیمار کی دو قسم ہے، ایک وہ مریض اور بیمار جس کی بیماری وقتی ہے، عارضی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ اسے شفا مل جائے گی، صحت یابی اس کی ہو جائے گی، تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد اس کی وہ قضا کرے گا، واجب ہے، اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے قضا کرے، اس لیے کہ ابھی وہ بیمار ہے، بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو جب ٹھیک ہو جائے گا تو قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم وہ بیمار، وہ مریض جو دائمی بیمار ہے، دائمی طور پر مریض ہے، وہ بیماری اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جڑی ہوئی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ہمیشہ دوا کھانی ہے، ہمیشہ وہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، شفا یابی کی، صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ روزہ چونکہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ رکھنا واجب نہیں، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، وہ عورت جو حمل کی حالت میں ہے یا اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، تو اس پر روزہ واجب ہے یا نہیں؟ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، قدرت ہے، تو اس پر واجب ہے، روزہ رکھے گی۔ اگر روزہ رکھنے سے اس کا یا بچے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، واجب ہے روزہ رکھنا۔ لیکن اگر روزہ رکھنے سے اس کا یا بچے کا نقصان ہے، ٹھیک ہے، ہلاکت کا خطرہ ہے، اسے خوف ہے کہ روزہ رکھیں گے تو میرا یا بچے کا نقصان لازم ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے، روزہ رکھنا اس وقت واجب نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ بعد میں قضا کرے گی یا فدیہ دے گی، مسکین کو کھانا کھلائے گی؟ بعد میں وہ قضا کرے گی، اگر قضا کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے تو، اگر اس کے پاس موقع ہے پورے سال بھر میں کبھی بھی قضا کرنے کا، وہ قضا کر سکتی ہے تو قضا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس گنجائش نہیں ہے قضا کرنے کی، اسی حالت میں ہے سال بھر، مثال کے طور پر دوبارہ حمل ہو گیا، دوبارہ بچہ ہو گیا جس کو دودھ پلانا ہے، یا اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ قضا پھر اس پر واجب نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ فدیہ دے گی، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ تو کل کے درس کا یہ خلاصہ ہوا، ایک باقی ہے، پانچویں شرط عورت کے لیے خاص ہے، روزہ اس عورت پر واجب ہے جو پاک ہو، پاکی کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، واجب نہیں ہے یا جائز ہی نہیں ہے؟ امام صاحب کہاں ہیں؟ جائز نہیں ہے، واجب تو دور کی بات ہے۔ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں نماز روزہ کرے گی عورت تو گناہ ہوگا، حرام ہے، اس لیے کہ وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے، اور نماز روزہ کے لیے پاکیزگی شرط ہے، تو حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، روزہ واجب اس پر نہیں ہے۔ تو کیا کرے گی؟ بعد میں قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور قضا کرنے کی مدت کیا ہے؟ رمضان کے گزرنے کے بعد سے لے کر آئندہ رمضان آنے تک، پورا سال بھر، یعنی 11 مہینہ ہوا،
اختیار ہے قضا کرنے کا، کوئی فورس نہیں کیا جائے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی کہ اب رمضان گزرا تو فوراً روزہ رکھو شوال میں یا ذی القعدہ میں یا ذی الحجہ، چاہے بیمار کا معاملہ ہو یا بوڑھے آدمی کا یا اس طرح کی عورت کا۔ سہولت کے حساب سے وہ چاہے کہ ٹھنڈی کے زمانے میں قضا کر لیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات، لیکن ضروری ہے اگلا رمضان آنے تک قضا کر لینا۔ تو اس طرح سے جو ہے، اور نماز قضا کرے گا کہ نہیں؟ نماز معاف ہے، روزہ لگاتار رکھے گی یا چھوڑ چھوڑ کے پورا رکھے؟ جائز ہے، چاہے تو لگاتار رکھے چاہے تو چھوڑ چھوڑ کے رکھے، آسانی ہے اپنی سہولت کے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے۔ اچھا، جو آدمی یہ گزر رہا ہے کہ اگر روزہ نہ رہنے پر اس کا یہ دینا ہے کہ کسی نے کھانا کھلا دے، اگر خود مسکین ہو، آگے آ رہا ہے مسئلہ، مسئلہ آگے آ رہا ہے، چلیے اب وہ لاگت مضبوط ہے۔ آج کے درس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، کھانا اور پینا، کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہے کہ نہیں عبدالعزیز؟ یا نہیں ٹوٹے گا؟ کھانے اور پینے سے، روزے کی حالت میں کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جان بوجھ کر کوئی کھائے پیے، یاد رہتے ہوئے کوئی کھائے پیے، مسئلہ کا علم رہتے ہوئے کوئی کھائے پیے تو اس کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ آئندہ آ رہا ہے، ہاں، جان بوجھ کر، یاد رہتے ہوئے اور مسئلہ کا علم رہتے ہوئے اگر کوئی روزے کی حالت میں کچھ کھائے یا پیے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز جو ہے نا انسان اپنے منہ کے ذریعے سے معدے تک پہنچائے، ٹھیک ہے، یا ناک کے ذریعے سے حلق کے نیچے اتارے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ناک کا بھی جو ہے کنیکشن ہے جیسے منہ کا ہے، تو ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اگر معدے تک پہنچے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، یاد رہتے ہوئے ایسا کیا ہے، بھول کر نہیں، اور مسئلہ کا علم رہتے ہوئے ایسا کیا ہے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ نے کیا فرمایا؟ روزہ مکمل کرو کب تک؟ رات ہونے تک، غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی نے روزہ نامی ہے کھانے پینے سے رکنے کا، تو اگر کسی نے کھا لیا اس سے پہلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور ناک کا جو مسئلہ ہے کہ ناک کے ذریعے سے بھی اگر کوئی چیز معدے میں داخل کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، یعنی جب تم وضو کرو اور ناک میں پانی ڈالو، ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے نا، وضو میں واجب ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور چہرہ دھونا، یہ سب کیا ہے؟ واجب ہے وضو کے اندر۔ تو نبی نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو اور ناک میں پانی ڈالو تو خوب مبالغہ کرو، پانی اندر تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے؟ الا ان تکون صائما، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہو تب نہیں۔ کیا مطلب؟ ناک میں پانی نہیں ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا ہے لیکن اندر تک نہیں چڑھانا ہے، نہیں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مبالغہ کرنے سے استنشاق میں منع فرمایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی حکمت ہے کہ حلق کے نیچے پانی اتر سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ تو ایک یہ ہوا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ کھانا پینا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو کھانے پینے کے حکم میں ہیں، جو کھانے پینے کے برابر ہے،
جس کے بعد کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہے عبدالعزیز؟ کیا ہو سکتا ہے یہ عبد الرحمن؟ جیسے خون چڑھایا جاتا ہے یا پانی چڑھایا جاتا ہے مریض کے بدن میں، طاقت والا ہے نا، طاقت کے لیے پانی چڑھایا جاتا ہے، گلوکوز یا خون چڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ یا وہ بیمار جو کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے تو کسی اور طریقے سے بدن میں طاقت پہنچائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو گرچہ اس نے منہ سے نہیں کھایا، ناک سے معدے تک نہیں پہنچا، کسی اور طریقے سے اس کے بدن میں یہ غذا داخل ہوئی، تو یہ بھی کیا ہے؟ ناقض صوم ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی کھانے پینے کے برابر ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے انجیکشن لگانا، ٹیکہ لگانا، ایسا ویکسینیشن کہ جس کے اندر غذائیت پائی جاتی ہے، اس میں کھانے پینے کا مادہ پایا جاتا ہے، جو انرجی کے لیے، طاقت کے لیے انجیکشن لیا جاتا ہے، ٹیکہ لیا جاتا ہے یا ویکسینیشن لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے بھی روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہے، یہ بھی کھانے پینے کے برابر ہے۔ لیکن جو عام انجیکشن ہے جس میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے انرجی کی، طاقت کی، جیسے سردی، بخار، ہاں دوسری بیماریاں ہیں، دوسری بیماریوں کو انجیکشن ہے، طاقت کے لیے نہیں ہو اگر وہ انجیکشن، تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے سردی ہو گئی، بخار ہو گیا، اس طرح کی چیزوں سے۔ کیا ایسا ویکسینیشن جو اس کے لیے نہیں ہے، طاقت کے لیے، انرجی کے لیے نہیں ہے، تو اسے بھی لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ مطلب جو علاج معالجہ کے لیے انسولین لینا روزے کی حالت میں، یہ بھی جائز ہے، اس سے روزہ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، ایک مریض ہوتے ہیں جن کو خون چڑھایا جاتا ہے ہر دن، ایک دن پہ، 2 دن پہ، 3 دن پہ، کیا ہوتا ہے اس کو؟ ڈائلائسس، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں پورا خون نکالا جاتا ہے اور دوبارہ پھر سے خون ڈالا جاتا ہے، اس خون کے ساتھ طاقت کی چیزیں بھی اس میں ملائی جاتی ہیں، تبھی تو وہ زندہ رہ پائے گا، تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، سگریٹ پینا روزے کی حالت میں، جی سگریٹ پینا حرام ہے، لیکن روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا، سگریٹ پینا اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا، یا تمباکو کھانا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام ہی ہے کھانا پینا، اور کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کس لیے سنتے ہیں؟ جس کا نام بھی کھانا یا پینا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینا کہتے ہیں تو خلاص روزہ ٹوٹ جائے گا، تمباکو کھانا کہتے ہیں لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب تمباکو کھاتا ہے تو اس کا کچھ جو ہے نا، اس کا کچھ حصہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، یا سگریٹ پیتا ہے تو اس کا دھواں وغیرہ حلق کے نیچے جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سگریٹ پینے کی عادت یہ عذر نہیں ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری عادت ہے سگریٹ پینے کی، میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں، میرے پاس تو عذر ہے، تو یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اچھا، 2 ہو گیا۔ نمبر 3، ہم بستری کرنا، ہم بستری کرنے سے بھی، صحبت سے، مباشرت سے غسل کیا ہوتا ہے؟ غسل کہتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم بستری کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے صرف روزہ ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ اس میں کفارہ بھی ہے۔ کھانے پینے سے صرف روزہ ٹوٹتا ہے، توبہ کرنا پڑے گا اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ اگر جان بوجھ کے کوئی ایسا کرتا ہے تو بعض علماء نے تو کہا کہ اگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو قضا سے بھی کام نہیں چلے گا، جیسے نماز کا معاملہ ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑا تو اس کی قضا نہیں، اسی طرح سے جان بوجھ کر روزہ توڑا تو اس کی قضا نہیں، چاہے جتنا روزہ رکھے۔
دوسرے عالم کہتے ہیں کہ نہیں قضا کر لے گا تو انشاءاللہ چلے گا، توبہ بھی کرے گا اور قضا بھی کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر ہم بستری کر لی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو گناہ ہوگا، اسے توبہ کرنی پڑے گی، اس روزہ کی قضا کرنی پڑے گی، اور پلس کفارہ بھی، پلس کیا ہے؟ کفارہ بھی، یعنی اس میں چار چیز ہے۔ اس میں چار چیز ہوئی، کیا ہوئی؟ توبہ کرے گا، گناہ ہوا تو توبہ کرے گا، اور وہ دن روزے ہی کی حالت میں گزارے گا، کھائے گا پیے گا نہیں، اور اس کے بدلے میں بعد میں قضا کرے گا، اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ مسلسل 2 مہینے کے روزہ رکھنا، 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھنا۔ جی ہاں، 60 دنوں کے لگاتار، ایک روزہ کے بدلے 2 مہینہ کا روزہ، 60 دن کا، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو کہا کہ کیا بات ہے، کیوں ہلاک ہو گئے، کیسے ہلاک ہو گئے، کیا بات ہے، بولو۔ تو کہا کہ وقعت علی امراتی فی رمضان، میں نے رمضان کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تجد ما تعتق رقبۃ، کیا تمہارے پاس غلام ہے، اس کو آزاد کر سکتے ہو؟ کفارہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، لا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ قال لا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، لگاتار 2 مہینہ کا روزہ رکھنا، ایک نہیں پار لگا تو 2 مہینہ کہاں سے، اس نے یہ کہنا چاہا۔ پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا لا، نہیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ سوال کا جواب ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ بس ہو گئی، حدیث ختم، حدیث ختم۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہم بستری کرے تو اس پر اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ ان تینوں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے جی امام صاحب، سوال کا جواب ملا کہ نہیں؟ کیا جواب ہوا؟ دونوں کو بھی کرنا پڑے گا۔ اگر دونوں کی رضامندی ہے تو دونوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا، اور اگر ایک کی مرضی ہے دوسرے کے ساتھ زور رستی ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت میں نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی مسکین ہے تو کیا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کی کوشش شروع کرنی چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اور یہ جو ہم بستری ہے، یہ مطلب ہم بستری ہوئی اور خلاص روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چوتھی چیز منی خارج کرنا، اپنے ہاتھ سے یا کسی اور ذریعہ سے، یا کسی چیز کو دیکھ کر، یا کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ کر، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کو پڑھ کر، یا کسی چیز کو سن کر، اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا، سننا، یا ایسا کرنا جس سے شہوت انسان کی بڑھتی ہے اور منی خارج ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر منی خارج ہو گیا اس طرح سے تو اس کا روزہ اہل علم کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، نبی کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو یہ کون سی حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، ہے نا، حدیث ہے نا، کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، ہر عمل کا بدلہ جو ہے نا 10 گنا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔
اور اسی میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ روزہ رکھنے والا اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ میرے لیے کھانا پینا اور شہوت خواہش، تو اگر کوئی شخص اپنی شہوت اور خواہش کو اس طرح سے پوری کرتا ہے استمنا کے ذریعے، تو یہ کیا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی خواہش کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی شہوت کو نہیں چھوڑا، صرف کھانا پینا چھوڑ دیا، شہوت نہیں چھوڑا۔ تو اس کا روزہ رکھنے میں تینوں چیز ہے، کھانا پینا بھی چھوڑنا اور شہوت بھی چھوڑنا۔ روزہ اسی کا نام ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کل بیان ہوا تھا، روزہ کا کیا مطلب ہے، کون بتائیں گے؟ روزہ مینس ہاں اصطلاحی معنی، شرعی معنی۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے رک جانے کا نام صوم روزہ۔ ایک چیز رہ گئی، اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نیت بھی ہے اور اس میں وقت بھی ہے اور اس میں کن چیزوں سے رکنا ہے یہ بھی ہے۔ اللہ کی عبادت کے طور پر طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری کرنے سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اور ان تمام چیزوں سے رکنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں سے بھی رکنا چاہیے جن سے روزہ مکروہ وغیرہ ہو جاتا ہے، جو ناپسندیدہ ہے۔ کس پہ؟ یہ منی خارج کرنا، اس میں کفارہ نہیں ہے، اس میں صرف کیا ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس دن وہ رکا رہے گا کھانے پینے سے اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے، احتیاط ہے کہ روزہ رکھ لے، قضا کر لے۔ 4 ہو گیا جی، خود سے ہو گیا تو وہ آ رہا ہے۔ خود سے اگر احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ کوئی سویا ہوا تھا اور اس کو احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف غسل کرے گا بس۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا، اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ کپے لگانا، سینگی لگوانا، پچھنا لگوانا۔ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ اس میں شدید اختلاف ہے اہل علم کے یہاں، دونوں طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، دونوں طرح کی روایتیں، بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں جائز نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے، روزے کی حالت میں یہ حجامہ نہیں کروانا چاہیے۔ اور اسی پر قیاس، حجامہ میں کیا ہوتا ہے، خون نکالا جاتا ہے نا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی اور کو خون دینا، کسی اور کو خون دینا زیادہ مقدار میں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ بچے، آدمی رات میں دے دے اگر ضروری ہے تو، یا رات میں جو حجامہ لگوائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، نمبر 5 یا نمبر 6 ہوا، نمبر 6 قے کرنا، الٹی ہونا، الٹی کرنا، قے ہو جانا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ ہاں، تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی نے الٹی کی ہے، قے کیا ہے، ٹھیک ہے، قے ہونے میں، الٹی ہونے میں خود اس کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے، اس نے ایسا کچھ کیا جان بوجھ کر جس سے اس کو الٹی ہوئی، قے ہوا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود سے قے ہو گیا، خود سے الٹی ہو گئی، اس میں کوئی غلطی، کوئی قصور نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود سے جان بوجھ کے قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز سونگھی جس سے قے ہو جاتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر اس کو معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے الٹی ہو جاتی ہے، پھر بھی اس نے کیا، یا انگلی جو ہے اپنے حلق میں ڈالا، اس سے الٹی ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے اگر اس نے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خود سے ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا،
اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جان بوجھ کے کیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، خود سے ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی دلیل صحیح ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا کہ من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جس کو خود بخود قے آ جائے تو اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو جان بوجھ کے کرے تو کیا ہے، اس کو قضا کرنی چاہیے، اور اس پر اجماع بھی ہے اہل علم کا. ٹھیک ہے، اپنے پیٹ کو نچوڑنا اس سے بھی قے ہو سکتا ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کھا رہا ہے سے اتنا زیادہ کھا لیا اس کے احساس نہیں ہوا، بعد میں جس سے وقت ختم ہو اور اس ٹائم میں قے ہو گیا، خود سے قے ہوا، اس کو خود سے ہو خود سے ہوا. ہاں، اگر وہ اس لیے زیادہ کھایا ہے تاکہ قے ہو جائے اور میں روزہ رکھنے سے بچ جاؤں تو نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت کے مطابق کھا رہا ہے اور اس لیے زیادہ کھا رہا ہے کہ جو ہے پورا دن گزارنا ہے کہ نہیں، اور ڈیوٹی جانا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے جتنا چاہے کھائے، کھانے پہ کوئی روک نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ حیض اور نفاس سے، حیض اور نفاس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ گیا یا ولادت ہو گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، جتنا روزہ اس کی وجہ سے ٹوٹے گا وہ روزہ بعد میں قضا کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الیست اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، حیض کی حالت میں عورت نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے، اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی اگر ایسا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. حیض اور نفاس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے روزہ ٹوٹنے کی 3 شرطیں ہیں. حیض اور نفاس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے کھانا پینا، ہم بستری، الٹی، قے اور منی خارج کرنا، اور جو چیز کھانے پینے کے حکم میں ہے، ان چیزوں سے روزہ تبھی ٹوٹے گا جب اس شخص کو یہ معلوم ہو، اس کو علم ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ جاہل تھا، وہ لا علم تھا، وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نیا مسلمان تھا مثال کے طور پہ، اس نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور اس نے روزے کی حالت میں طاقت والا انجیکشن لے لیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نے بھول کر ایسا کر لیا، کھا لیا، پی لیا، ہم بستری ہو گئی، اس طرح کی چیزیں جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، بھول کر ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی یاد آ جائے اسٹاپ کر دے اور اس کا روزہ صحیح ہوگا، نہیں ٹوٹے گا. اس بارے میں تو صاف حدیث ہے کہ نہیں، کہ من نسی وهو صائم فاکل او شرب، کہ جو بھول کر روزے کی حالت میں کھا پی لے، فلیتم صومہ، تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، یعنی اس کا روزہ صحیح ہے، قضا کی ضرورت نہیں ہے. فإنما أطعمه الله وسقاه، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے. جی، اسی طرح سے من افطر فی شہر رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، کہ جس نے رمضان میں بھول کر اپنا روزہ توڑ دیا تو نہ قضا ہے اور نہ کفارہ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہمارے رب ہم سے خطا ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی ہے، تو اس سے معلوم ہوا. اور تیسری چیز کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا بلکہ اسے مجبور کیا گیا ایسا کرنے پر، تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کسی نے زور زبردستی اس سے ایسا کام کروایا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی غلطی نہیں ہے، لہذا
وہ اپنا کنٹینیو کرے روزہ، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ اصول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، روزہ تبھی ٹوٹے گا جب وہ جانتا ہو مسئلہ، اور جب اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہو، اور جب اس نے یاد رہتے ہوئے ایسا کیا ہے، بھول کر ایسا نہیں کیا ہے تو، ٹھیک ہے۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 8:40 اچھا، بس 5 منٹ اور رہے گا، زیادہ نہیں۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر خون گر گیا دانت سے، ناک سے، زخم سے، سر پھٹ گیا، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آ رہا ہے، سب آ رہا ہے، جلدی جلدی ہم گزرتے ہیں۔ دانت نکلوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ڈراپ ڈالنا آنکھ میں اور کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ناک کا کنیکشن کس سے ہے؟ حلق سے ہے، معدے سے۔ زخم کی مرہم پٹی کروانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا ہے، پلاسٹر کروانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان چیزوں سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا بیمار کے بدن میں ڈالی جاتی ہیں چیک اپ کے لیے، پائپ وغیرہ یا ہاں اس طرح کی چیزیں، یا دوربین وغیرہ، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی ہاں۔ دانت بھروانا، فلنگ کروانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا دانت نکلوانا، دانتوں کی صفائی کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا صفائی کروانا ہاسپٹل میں جا کے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جب تک کہ یہ چیزیں حلق کے نیچے نہ جائیں تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسپرے کا استعمال کرنا منہ کے علاج کے لیے اسپرے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب تک کہ حلق کے نیچے نہ اترے۔ آکسیجن اور بے ہوش کرنے والی گیس، آکسیجن لینا یا بے ہوش کرنے والی کی جو گیس ہوتی ہے وہ دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جب تک کہ ان چیزوں کے ساتھ طاقت والی کوئی چیز اندر نہ پہنچائی جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل، مرہم، اس طرح کی چیزیں لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کنگھی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیل لگانے سے نہیں ٹوٹتا ہے، کلی کرنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، غسل کرنے سے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آ رہا ہے، برش کرنے سے، ابھی کہہ دیتے ہیں، برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹوتھ برش جو ہوتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو جب مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹے گا تو برش کرنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک میں بھی اسمائل ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے نا، مزہ جو ہے ٹیسٹ، چاہے وہ کڑوا ہو یا میٹھا ہو، مزہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں کڑوی بھی ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں، پھیکی بھی ہوتی ہیں۔ تو مسواک میں بھی اسمائل ہے، مسواک میں بھی مزہ ہے، ٹیسٹ ہے، اسی طرح سے اس میں بھی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے، حلق کے نیچے نہیں اترنا۔ پانی میں ٹیسٹ ہے کہ نہیں؟ جب ہم کلی کرتے ہیں تو پانی کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ مسواک کرنے کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ سنت ہے مسواک کرنا روزے کی حالت میں، صبح شام دوپہر جب چاہیں مسواک کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ کا معاملہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ذائقہ چیک کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو کھانے کا ذائقہ پکانے والا چیک کرتا ہے، جائز ہے، بس اس کو تھوک دے، حلق کے نیچے نہ لے جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، صحیح بات یہی ہے۔ اچھا، یہ ٹیسٹ، خون کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے، بیمار پڑ گیا تو خون نکالتے ہیں، ہاں بلڈ، کیا کہتے ہیں اس کو، بلڈ ٹیسٹ، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے احتلام کا تو ہو گیا، احتلام سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کریم وغیرہ، پاؤڈر وغیرہ لگانا، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
اس پہ ایک ہونٹ کو نرم کرنے کے لیے کریم لگاتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر پہ پانی ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیراکی کرنا، پانی میں ڈبکی لگانا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سایہ حاصل کرنا کسی چیز کا، ٹھنڈے کپڑے پہننا یا ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا بدن میں روزے کی حالت میں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے اس کے نیچے آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلغم وغیرہ ہے، تھوک وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے نہیں اندر حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے، لیکن اتر گیا تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ مکھی چلی گئی، مچھر چلا گیا، گرد و غبار چلا گیا حلق کے نیچے، تو انسان جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوک وغیرہ اگر نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ اندر ہی کی چیز ہے، باہر سے کوئی چیز گئی نہیں ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنا، بغل گیر ہونا، چھونا، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو، شوہر بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے دل لگی کرنا، مذاق کرنا، مداعبہ کرنا، تو اگر انسان کو اپنے آپ پر مطلب کنٹرول ہے اور وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے، معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اتنا یقین ہے تو وہ کر سکتا ہے، جیسے کہ بوڑھے لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں۔ لیکن جس کو خطرہ ہے کہ اگر شروع کیا تو سیدھے اینڈ تک معاملہ پہنچ جائے گا، تو اس کے لیے جائز نہیں ایسا کرنا۔ ایک شخص آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، پوچھا اس بارے میں، بوسن کنار کے بارے میں۔ دوسرا شخص آیا تو کہا کہ تم ایسا کر سکتے ہو، ایک کو کہا کر سکتے ہو، دوسرے کو نہیں۔ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوجوان تھا جس کو منع کیا، معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، وہ جو دوسرا تھا بیمار تھا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ پہ کنٹرول ہوگا، شہوت اور خواہش میں جلدی پڑنے کا خطرہ نہیں ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر خطرہ ہو آگے بڑھنے کا تو نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے۔ میرے خیال سے ساری چیزیں آ گئی ہیں، باقی بہت ساری چیزیں بچ گئی ہیں، انشاءاللہ کل بھی یہ درس ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کل آخری درس ہوگا رمضان اور روزے کے تعلق سے، اس لیے کہ کچھ چیزیں باقی ہیں، لیکن یہ ہو گیا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، تقریباً ساری باتیں آ گئی ہیں۔ کوئی بات رہ گئی ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ خوشبو لگانا، عطر لگانا، پرفیوم لگانا، یہ سب جائز ہے۔ بخور وغیرہ جو ہوتا ہے نا، ہاں وہ سونگھنا بھی جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو جرم ہوتا ہے نا وہ حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، کس کی؟ روزے کی حالت میں روزے رکھنے کے آداب ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بری چیزوں کو دیکھنا، بری چیزوں کو سننا، یہ سب روزے کے آداب کے خلاف ہیں، حرام ہے روزے کی حالت میں ایسا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے نہیں بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ روزہ رکھے، کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنے کا نام نہیں ہے، تمام گناہوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ ٹریننگ ہی اس بات کی ہے کہ تم اگر اللہ کے کہنے پر حلال چیز چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیزوں کو تو بدرجہ والا تمہیں چھوڑنا ہے، تو گناہ ہوگا ان چیزوں سے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ گناہ ہوگا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا گناہ کے کاموں سے۔ نہیں، پیسہ نہیں دے سکتے، نہیں، یا تو اناج دے دیجئے 1.5 کلو، ہر روزے کے بدلے 1.5 کلو اناج دے دیجئے، چاول دے دیجئے، آٹا دے دیجئے، یا پھر اسے پکا کے کھلا دیجئے، بنا کے، پیسہ نہیں دینا۔ اگر روزے حالت میں منہ کے مکھی چلا گیا، ٹھیک ہے، میں اس کو نکالنے کی کوشش کی، اس ریزن میں اگر میرے کو طے ہو گیا، اگر منہ میں ہے تو آرام سے نکال سکتے ہیں، اگر حلق کے نیچے چلا گیا تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، رہنے دیجئے۔ ایسے طے ہو گیا تو یہ تو جان بوجھ کے کرنا ہوگا۔
खाने की जगह पर आप लोग गेहूं दे सकते हैं, दे सकते हैं, खाना ही देना है। नहीं, गेहूँ भी दे सकते हैं, एक आदमी को कितना देना है? 1.5 किलो। 1.5 किलो एक टाइम का, नहीं, एक दिन का, एक रोजे के बदले में। एक रोजे का मतलब 1.5 किलो हम्म। देना है। चावल दे दीजिए या गेहूँ, जो राइज है समाज माशरे में जो चीज़ खाई जाती है वो देना चाहिए। खाना बना के दें तो ज़्यादा बेहतर है। पिछले साल दादा ने इसे रोज देना चाहिए। अगर कुछ औरतें हैं जो उनकी कज़ा है 4-5 है, एक दिन में तो वो दे सकता है। एक ही दिन में औरत तो एक दिन में तो दे सकती है, उतना मिकदार जमा करके 1.5 किलो कमा। औरत क्यों मतलब पूछ रहे हैं, औरत का इसमें क्या? औरत को अगर तुम है जो खास कर से उसका वो कज़ा करेगी ना बाद में। कज़ा करे, अगर वो नहीं रख सकती है, क्यों इसके नहीं? बारे में बोले। क्यों नहीं? अगर वो नहीं रख सकती है तो फिर वो बाद में नहीं, खाली नफास होगी। हैज़ और नफास का मसला अलग है, हमल वाली औरत का और बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत का अलग है, और जो बूढ़ा या बीमार होने की वजह से, बूढ़ी या बीमार होने की वजह से रोज़ा नहीं रखती उसका मामला अलग है। सबका मामला बयान किया गया है। तो आपका सवाल क्या है, किस बारे में? कुछ मर्दी आदमी है, मर्द हो या औरत, अगर रोज़ा रखने की कुदरत नहीं है, कुदरत नहीं हाँ है, तो ये कहिए। फिर उसके और बाद एक मर्द एक को बैक वक्त में दे सकता है, एक वक्त में एक ही साल आप चाहें तो पूरे 30 मिस्कीन को जमा करके दे दीजिए पूरे महीने का, ऐसा भी कर सकते हैं। या एक ही मिस्कीन को आप पूरे 30 दिन का दे दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, आप शुरू रमज़ान में दे दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। या रोज़ाना जैसे ऐसे एक दिन का हर दिन देते जाइए, ऐसा भी कर सकते हैं, घर से बना के खिला सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। रोजा खोलने पर जो दुआ है, जी, रोजा खोलने की जो दुआ है, अगर कोई नहीं पढ़े तो रोज़ा खोलने की दुआ, पहली बात तो ये है कि रोज़ा खोलने की कोई ख़ास दुआ साबित नहीं है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के रोज़ा खोल लीजिए, इफ्तार कर लीजिए। हाँ, रोज़ा रखने का कुछ नहीं है, कोई नियत का लफ्ज़ नहीं है। इंशाल्लाह ये सब बाद में बात कल हो सकता है। रोजा खोलने के बाद एक दुआ दबाओ। हाँ, तो वो जो है ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्र इंशाअल्लाह, तो इसमें भी कलाम है, लेकिन ये जो है सियाक़ व सबाक़ से ऐसा लगता है कि ये बाद की दुआ है। हाँ, ज़हब ज़मा, प्यास चली गई, बुझ गई, वब्तल्लतिल उरूक़, हाँ नसें तर हो गई, वसबतल अज्र इंशाअल्लाह, और अज्र साबित हो जाएगा। तो अल्फाज से ऐसा लग रहा है कि ये बाद की दुआ है। हाँ।